السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، دس از ودود خان اور آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کلاس 10 کا کے بورڈ کا یونٹ نمبر 1 سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمپلسٹی کہتے ہیں سادگی کو، ہیوملٹی کہتے ہیں عاجزی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور سادگی، اس یونٹ میں ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے عاجز تھے اور کس طرح سے سمپل تھے۔ اچھا، پیج نمبر 2 پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پری ریڈنگ، لک ایٹ دا مائنڈ میپ اینڈ پریڈکٹ واٹ دا لیسن از اباؤٹ، یعنی کہ اس مائنڈ میپ کو دیکھ لیجئے اور پریڈکٹ کیجئے کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے نا وہ کس بارے میں ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے اردو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے لکھا ہے ٹروتھفل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کے ٹریٹس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹروتھفل تھے، یعنی سچے تھے، ٹرسٹ وردی، بھروسے والے تھے، فرگیونگ، معاف کرنے والے تھے، ٹالرینٹ، برداشت کرنے والے تھے، آنیسٹ، ایماندار تھے، کریجیس، حوصلے والے تھے، لوئل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وفادار تھے، پیشنٹ، صبر کرنے والے تھے، جسٹ، انصاف کرنے والے تھے۔ اچھا، اب ریڈنگ پہ آتے ہیں۔ ریڈنگ میں سب سے پہلے لائن ہے ہمارے پاس، ہیوملٹی اینڈ سمپلسٹی ور انگرینڈ ٹریٹس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسنالٹی۔ ہیوملٹی اینڈ سمپلسٹی، عاجزی اور سادگی، ور انگرینڈ ٹریٹس، پختہ خوبیاں تھی، آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسنالٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی، یعنی عاجزی اور سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی پختہ خوبیاں تھی۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیور میڈ پیپل فیل اسمال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو کمتر محسوس نہیں ہونے دیا، انوانٹیڈ، غیر ضروری، اور امبیرسڈ یا شرمندہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو کمتر، غیر ضروری یا شرمندہ محسوس نہیں ہونے دیا۔ ہی ارجڈ ہیز فالوورز ٹو لیو ڈیسنٹلی اینڈ کائنڈلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں سے تاکید کی کہ وہ شائستگی سے رہے اور رحم دلی سے رہے۔ ہی وڈ سٹ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے، ویئر ایور دیئر واز اے پلیس اویلیبل، جہاں کہیں بھی جگہ موجود ہوتی، ان این اسمبلی، کسی مجلس میں، اینڈ نیور ساٹ، اور کبھی تلاش نہیں کی، اے پرومیننٹ اور ایلیویٹڈ پلیس، ایک نمایاں جگہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں جاتے تو جہاں کہیں بھی اس کو جگہ ملتی وہاں پر بیٹھ جاتے تھے اور کبھی بھی ایک نمایاں جگہ تلاش نہیں کی، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سادہ تھے۔ ہی نیور وور اینی تھنگ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ایسا کچھ نہیں پہنتے تھے، دیٹ کوڈ ڈسٹنگوش ہم فرام ہز کمپینینز، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں فرق کرے۔ ہی وڈ میٹ دا افلوئنٹ اینڈ دا امپورسڈ alike، افلوئنٹ کہتے ہیں امیر کو، امپورسڈ کہتے ہیں غریب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیروں اور غریبوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، اینڈ نیور میڈ ڈسٹنکشن آن دا بیسس آف کیسٹ، کریڈ اینڈ کلر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ذات، مذہب یا رنگ کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق، فرق نہیں کیا۔ پیپل ہو ڈڈ ناٹ نو ہم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، could not tell him apart from the rest of his comrades، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں فرق نہیں کر پاتے تھے۔ اچھا، سیکنڈ پیراگراف کو دیکھتے ہیں۔ ابو امامہ بن طلحہ رپورٹڈ، ابو امامہ بن طلحہ فرماتے ہیں، دا کمپینینز آف دا رسول، اللہ کے صحابیوں نے، اللہ کے ساتھ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے یا ساتھیوں نے، مینشنڈ دا لائف آف اللہ، دا لائف آف دا ورلڈ بیفور ہم، دنیاوی زندگی کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈو یو ناٹ ہیئر، کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ نہیں جانتے، سمپلسٹی ان لائف از اے پارٹ آف فیتھ، سادگی جو ہے زندگی میں وہ ایمان کا حصہ ہے، سمپلسٹی از اے پارٹ آف فیتھ، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اوکے، نیکسٹ پیراگراف کو دیکھتے ہیں۔ ان لائف سٹائل، ڈائٹ اینڈ مینرز، لائف سٹائل کہتے ہیں طرز زندگی، ڈائٹ کہتے ہیں خوراک، مینرز کہتے ہیں اخلاق کو۔ ان لائف سٹائل، ڈائٹ اینڈ مینرز،
طرز زندگی میں، خوراک میں اور اخلاق میں ہی واز سمپل اینڈ ہمبل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ اور عاجز تھے. سہل ابن سعد ون آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپینینز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دوست سیڈ نے فرمایا، دا رسول آف اللہ، اللہ کے رسول نے ڈڈ ناٹ سی نہیں دیکھا بریڈ روٹی کو میڈ فرام فائن فلاور فرام دا ٹائم اللہ سینڈ ہم ایز اے رسول انٹل ہی ڈائیڈ، اس وقت سے لے کر جب اللہ نے اسے رسول بھیجا تب تک، جب سے لے کر جب تک وہ فوت نہیں ہوئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی سہل ابن سعد نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی بھر کبھی بھی عمدہ روٹی، آٹے سے بنی ہوئی روٹی کو نہیں دیکھا، یعنی جب اللہ نے اسے رسول بھیجا تب سے لے کر جب تک وہ فوت نہیں ہوئے. آخری لائن کو دیکھتے ہیں. سملرلی اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دا میٹریس آف دا رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چٹائی، آن وچ ہی سلیپٹ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، واز میڈ آف لیدر اسٹفڈ ود دا فائبر آف ڈے ٹری، وہ کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں اس کے جو ریشے ہوتے ہیں اس سے بنی ہوئی تھی، یعنی اس کے چمڑے سے بنی ہوئی تھی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے. اوکے، نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. پیج نمبر 3 ہے ہمارے پاس. عمر ابن الحراز ون آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمپینینز، عمر ابن الحراز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ایک ساتھی تھے، ساتھیوں میں سے ایک تھے. سیڈ، اس نے فرمایا، that when the Rasul died، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، he left neither money nor anything else except his white riding mule, his arms and a piece of land which he left to charity. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے، he left neither money، آپ سب نے نہ کو تو پیسے چھوڑے، nor anything else except his white riding mule، سوائے ایک سفید خچر کے، his arms، اس کے ہتھیار کے، and a piece of land، اور زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا، which he left to charity، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات میں دے دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم lived this hard life، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سخت زندگی گزاری، till he died، جب تک وہ فوت ہو گئے. although the Muslim treasury was at his disposal، البتہ مسلمانوں کا جو خزانہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. the greater part of the Arabian Peninsula was Muslim، جزیرہ نما عربیہ کا زیادہ تر حصہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا یا مسلمان تھے. and the Muslims were victorious، اور مسلمان فتح یاب تھے. after 18 years of his mission، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 18 سالوں کے محنت کے بعد، despite his responsibilities as a نبی، a teacher، a statesman and a judge، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کے باوجود، یعنی وہ ایک نبی بھی تھے، وہ ایک استاد بھی تھے، وہ ایک اسٹیٹسمین بھی تھے، اور وہ ایک جج بھی تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to milk his goats، یعنی وہ اپنے بکریوں سے بکری سے وہ خود دودھ نکالا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سادہ تھے، اتنے بڑے نبی تھے، وہ ایک ٹیچر بھی تھے، لوگوں کو فیصلے بھی سناتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بکری سے خود دودھ نکالا کرتے تھے. mend his clothes، اپنے کپڑوں کی مرمت بھی وہ خود کیا کرتے تھے. repair his shoes، اپنے جوتے بھی خود مرمت کیا کرتے تھے. and help with the household work، اور گھر کے کاموں میں بھی مدد کرتے تھے. he used to visit ailing persons، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار لوگوں کی عیادت کرتے، یعنی بیمار لوگوں کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرتے تھے. and exhorted all Muslims to do likewise، اور تمام مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ بھی ایسا ہی کرے. he صلی اللہ علیہ وسلم also helped his companions، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی بھی مدد کی. in digging کا مطلب ہوتا ہے کھودنے میں، a trench خندق، by moving sand with them، ان کے ساتھ ریت لے جا کر. whenever he visited a person، جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے ملنے جاتے، he would first greet him، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے. and then take his permission، اور پھر اس کی اجازت لیتے to enter the house، گھر میں داخل ہونے کے لیے. he صلی اللہ علیہ وسلم advised the people to follow this etiquette،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے نصیحت کی کہ وہ بھی اس عادت کو اپنائیں، اس اچھے عادت کو اپنائیں اینڈ ناٹ ٹو گیٹ انوائڈ، اور وہ پریشان نہ ہو، خفا نہ ہو. اف اینی ون ڈکلائنڈ ٹو گیو پرمیشن، اگر کوئی اجازت دینے سے انکار کرتا ہے. فار اٹ واز کوائٹ لائکلی دا پرسن کنسرنڈ واز بزی اینڈ ادروائز ڈڈ ناٹ مین اینی ڈس رسپیکٹ، کیونکہ ہو سکتا ہے، کافی امکان ہے اس بات کا کہ جو بندہ، جس بندے سے آپ پرمیشن لے رہے ہو، جس کے گھر میں آپ جا رہے ہو، وہ مصروف ہو، اس لیے وہ آپ کو اجازت نہ دے، اور اس کا مطلب کوئی ڈس رسپیکٹ کرنا نہ ہو، آپ کی بے عزتی کرنا نہ ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آلویز دا فرسٹ ٹو گریٹ another. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرنے میں پہل کرتے. اینڈ وڈ ناٹ withdraw his hand، اور تب تک وہ اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتے، فرام اے ہینڈ شیک، ہاتھ ملانے سے، ٹل دا ادر مین withdraw his، جب تک دوسرا آدمی اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتا. if one wanted to say something in his ears، اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا، he would not turn away، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک پیچھے نہ مڑتے، till one had finished، جب تک وہ بندہ اپنی بات مکمل نہ کرتا. if one wanted to say something in his ears، اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا، he would not turn away، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں مڑتے، till، تب تک، one had finished، جب تک وہ بندہ بات مکمل نہ کرتا. انس رضی اللہ عنہ ون آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپینینز، حضرت انس رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی تھے، said، نے فرمایا، that there was no person whom they loved more than the نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جن سے وہ زیادہ محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنسبت. یٹ وین ہی کیم ٹو دیم، لیکن پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے، دے ڈڈ ناٹ اسٹینڈ اپ فار ہم، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑے نہ ہوتے، بیکاز ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیٹڈ دیئر اسٹینڈنگ اپ فار ہم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے ان کے لیے کھڑا ہونا. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would himself however stand up when any dignitary came to him، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البتہ خود کھڑے ہوتے تھے جب بھی کوئی عزت دار شخص، ڈگنیٹری کا مطلب ہوتا ہے عزت دار شخص، یعنی جب بھی کوئی عزت دار شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوتے تھے. He would stand up to receive the wet nurse who had reared him in infancy and would spread his own sheet for her. He would stand up، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے to receive the wet nurse، اپنی رضائی ماں کے لیے، who had reared him، جس نے آپ وسلم کی پرورش کی تھی in infancy، بچپن میں، جب وہ شیرخوار تھا یعنی دودھ پلایا تھا اس کو، اینڈ وڈ اسپریڈ ہز اون شیٹ فار ہر، اور اس کے لیے اپنی ہی چادر بچھاتے. ہز فاسٹر سسٹر واز آلسو گیون سملر ٹریٹمنٹ، اس کی رضائی بہن کو بھی اسی طرح کا سلوک، یعنی وہ اپنی رضائی بہن کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کرتے تھے. سملرلی، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیز نریٹڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، I have never encountered anyone، میں نے کبھی بھی کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا that had emulated the رسول in manner, likeness and speech more than فاطمہ رضی اللہ عنہ، جو کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ اخلاق میں مشابہت رکھتی ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے کبھی بھی ایسا آدمی نہیں دیکھا، کبھی بھی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہو، اسپیچ میں، لائکنس میں اور اخلاق میں. When she came in to visit him، the Rasul، he got up to welcome her، took her by the hand، kissed her and made her sit where he was sitting. When she came in to visit him، جب بھی وہ آپ وسلم سے ملنے آتی، he got up to welcome her، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوش آمدید کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. took her by the hand، اس کو ہاتھ سے پکڑتے تھے. kissed her، اس کے ماتھے پہ چھومتے تھے. and made her sit، اور اس کو اس جگہ پر بٹھاتے تھے where he was sitting، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے.
اینڈ وین ہی وینٹ ٹو وزٹ ہر، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ملنے کے لیے، شی گاٹ اپ ٹو ویلکم ہم، تو آپ بھی جو آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی کڑی ہوتی تھی اس کو خوش آمدید کرنے کے لیے. ٹوک ہم بائی دا ہینڈ، آپ سلم کو ہاتھ سے پکڑتے، کسڈ ہم، آپ سلم کو چھومتے، اینڈ میڈ ہم سیٹ، اور اس کو اسی جگہ پر بٹھاتے، ویئر شی واز سیٹنگ، جہاں پہ آپ سلم بیٹھ جایا کرتی تھی. یعنی دونوں میں سملیرٹیز تھی. جی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کڑے ہوتے تھے اور اپنی ہی جگہ پر اس کو بٹھاتے تھے اور اس کو کس بھی کرتے تھے، یعنی اس کے ماتھے پر چھومتے بھی تھے. سملرلی اسی طرح جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کڑی ہوتی تھی اور اس کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی، اور ویسا ہی کرتے تھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اچھا آگے دیکھتے ہیں. ہی اوائڈڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے تھے یا پسند نہیں کرتے تھے، سٹنگ ایٹ اے پرومیننٹ پلیس، ایک نمایاں جگہ پر، ان گیدرنگ، کسی بھی مجلس میں وہ ایک نمایاں جگہ پر بیٹھنے سے گریز کرتے تھے، اس کو پسند نہیں تھا کسی نمایاں جگہ پر بیٹھنا. سو مچ سو دیٹ پیپل کمنگ ان ہیڈ ڈیفیکلٹی ان اسپاٹنگ ہم، کہ اسے اتنا زیادہ ناپسند تھا ایک نمایاں جگہ پر بیٹھنا، دیٹ پیپل کمنگ ان، کہ کوئی بھی اندر آتا، ہیڈ ڈیفیکلٹی، ان کو مشکل ہوتی، ان اسپاٹنگ ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے میں، اینڈ ہیڈ ٹو آسک، اور وہ ان کو پوچھنا پڑتا، ویئر دا رسول واز، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہاں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی جگہ پر، اونچی جگہ پر، ایک نمایاں جگہ پر بیٹھنا اتنا زیادہ ناپسند تھا کہ کوئی بھی اندر آتا کسی مجلس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے میں اسے اتنی مشکل ہوتی تھی کہ ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ونس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹریولنگ ود ہز کمپینینز، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے. وین اٹ واز ٹائم ٹو ہیو دا فوڈ پریپیئرڈ، اور جب کھانا بنانے کا وقت آیا، ہی آسکڈ دیم ٹو سلٹر اے شیپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے کہا کہ ایک شیپ یعنی بکری کو ذبح کرو. اے مین سیڈ، ایک آدمی نے کہا، آئی ول سلٹر اٹ، میں اس کو ذبح کروں گا. another one said، ایک دو اور نے کہا، آئی ول اسکن اٹ آؤٹ، میں اس کی چمڑی اتاروں گا. a third one said، ایک تیسرے نے کہا، آئی ول cook it، کہ میں اس کو پکاؤں گا. so the رسول آف اللہ said، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آئی ول collect wood for fire، کہ میں آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کروں گا. they said، انہوں نے کہا، no، کہ نہیں، we will suffice you that work، ہم آپ کے لیے یہ کام کریں گے. اچھا، I know that you can do it for me، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ کر سکتے ہو، but I had to be privileged، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مجھے دوسروں سے زیادہ توجہ دی جائے. Allah hates to see his slave of his privilege to others، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کا کوئی غلام دوسروں کی بنسبت اس کو زیادہ ترجیح ملے. so he went and collected firewood، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آگ کے لیے لکڑیاں لے آئے.